پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید کو بلند فرمایا، کلمہ توحید کی دعوت دی، تو کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ جو بھی مسلمان ہوا اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں، آپ ہمیں اس پر دلیل دیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو قبول کیا، کلمہ حق کو، کلمہ توحید کو قبول کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر کسی دلیل کے ایمان کو قبول کر لیا۔ ہر موقع پر، ہر جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا جان سے ہو، جان کو قربان کر کے ہو، یا مال کو قربان کر کے ہو، یا اپنی اولاد کو قربان کر کے ہو، اپنی اولاد کی خوشیوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے تاجر تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری تجارت، اپنی ساری دولت، سارا مال مسلمان ہوتے ہی، اسلام قبول کرتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہی فوراً قربان کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلا وطن کر دیا۔ ایک وقت تھا، بہت بڑے تاجر تھے، بڑی تجارت تھی، بڑی دولت تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، کہ جیسے ہی ایمان کو، اسلام کو قبول کیا، ایک وقت آیا کہ مکہ کے رہنے والوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ جب مسلمان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، جب کلمہ توحید حق ہے، ہمارا اللہ پر ایمان لانا حق ہے، آپ پر ایمان لانا حق ہے، تو پھر ہم خاموشی سے گھر کے کونے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم جا کر کونے میں جا کر اعلان کر دیتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں، کلمہ توحید کو بلند کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، یہ مصائب اور پریشانیوں کا وقت ہے، ہر طرف سے لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ہم پر حملے کر رہے ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، علن اعلان اسلام کی، کلمہ توحید کی دعوت نہ دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب یہ کلمہ حق ہے تو پھر مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں پہنچے، بیت اللہ شریف کے پاس، کہ مکہ مکرمہ کے جو بڑے رؤساء تھے، سردار تھے، وہ وہیں پر اکٹھے ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ سب نے جا کر اعلان کر دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ ان کو تو لا الہ الا اللہ کے معنی کا پتہ تھا۔ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ جو تم نے 360 بت
رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف میں، یہ غلط ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہارے خدا اور معبود نہیں ہے، معبود صرف ایک اللہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمہ سنا، فوراً ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون خون کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اتنا مارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک میں ناک نظر نہیں آ رہا تھا، زیادہ سوجن کی وجہ سے سوجن اتنا زیادہ ہو گئی کہ ناک مبارک نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون سی جگہ پر۔ تو بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنا بے ہوش ہوئے، اتنا مارا گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دنوں کے بعد ہوش آیا۔ والدہ ساتھ بیٹھی ہے 3 دنوں سے کہ کس وقت میرا بیٹا ہوش میں آئے گا، میں اپنے بیٹے کو دودھ پیش کروں۔ پیالے میں دودھ لے کر بیٹھی ہے، 3 دن ہو چکے، ایک دودھ خراب ہو جاتا ہے، دوسرا لے آتی ہے، شام کو اور لے آتی ہے، صبح کو اور لے آتی ہے۔ 3 دنوں سے والدہ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر، اپنے بیٹے ابو بکر کی محبت میں آ کر انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت میرے بیٹے کو ہوش آئے گا اور میں فوراً ہی اپنے بیٹے کو یہ دودھ پیش کروں۔ 3 دنوں کے بعد جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو فوراً پوچھا، اماں میرے محبوب محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ والدہ حیران ہو گئی، کہنے لگی ابوبکر جس کی وجہ سے تو اس حالت تک پہنچا، جس نبی کی وجہ سے تجھے اتنی تکلیف دی گئی، جس پیغمبر کی وجہ سے تجھے اتنا مارا گیا کہ 3 دنوں تک بے ہوش رہا، بات کرنی آسان ہے، کہ کتنی تکلیف ہوگی ابو بکر کو کہ 3 دنوں تک ہوش نہیں آئے۔ ہم بات کر دیتے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے اور اتنا مارا جائے، اتنا پیٹا جائے کہ 3 دنوں تک ہوش نہ آئے تو ہماری کیا حالت ہے؟ بات تو ہم کر دیتے ہیں، بات کرنی آسان ہے، اور اس معاملے سے گزرنا مشکل ہے، یہ ابو بکر گزرا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اماں جان ٹھیک ہے 3 دن ہو گیا میں بے ہوشی کی حالت میں تھا، لیکن یہ بھی تو غور کر کے سن لے، ابو بکر کو بھی اس وقت تک سکون نہیں آئے گا، اس وقت تک کچھ پینا کھانا اس پر حرام ہے جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہیں کرتا۔